پھر دیکھیے ایک اور سنت رویہ، ٹائم کی قدر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹائم کے پابند تھے اور بڑی قدر کرتے تھے ٹائم کی، اور انفارچونیٹلی مسلم معاشروں میں وقت کی قدر ختم ہوتی جا رہی، اور وہ ہمارے جملے بتا رہے ہیں کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے۔ جیسے ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا جی کہ میں ابھی آیا، اب وہ ابھی سے مراد 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بس 2 منٹ۔ اب وہ 20 منٹ ہو جاتے ہیں اگلے کو انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ 2 منٹ نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 2 نعمتوں کو بہت ضائع کرتا ہے، ایک صحت کو اور ایک فری ٹائم کو، جو فارغ وقت ہے، خصوصاً جو فارغ وقت ہے۔ لہٰذا سنت یہ ہے کہ میک ایوری منٹ کاؤنٹ، ایک منٹ کوشش کریں کہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں آپ لوگ۔ میں نے ایک ایکسرسائز کروائی، ایک کورس ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ ٹائم کو کیسے مینج کریں۔ تو آڈینس سے کہا آنکھیں بند کر لیں، آڈینس نے آنکھیں بند کی۔ میں نے کہا کہ اندازاً جو آپ کے نزدیک 1 منٹ ہے، اندازاً 1 منٹ آپ نے استغفار کرنا، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ۔ میں نے کہا اس کے بعد آنکھیں کھول لیجئے گا۔ اب کسی نے 40 سیکنڈ بعد کھول لی، کسی نے 1 منٹ 10 سیکنڈ بعد، ہر ایک کا اپنا ایک ظاہر ہے وہ تھا 1 منٹ کا آئیڈیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنی بار آپ نے استغفر اللہ کہا ہے؟ کسی نے 20 بار، کسی نے 30 بار، کسی نے 40 بار۔ تو میں نے کہا دیکھیے اتنا آسان ہے ذکر کرنا، 1 منٹ آپ لوگوں کو لگا ہے فوکس کے ساتھ، اور آپ نے اتنی بار استغفر اللہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار، ایک اور روایت میں آتا ہے 100 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک منٹ کا فائدہ اٹھائیے۔ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، بجائے کہ فرسٹریٹ ہونے کے ذکر کر لیتا ہے انسان کچھ اچھا سن لیتا ہے، چلتے پھرتے گاڑی میں انسان جو ہے وہ قرآن مجید، جو ظاہر ہے کئی لوگ کو میں نے کہتے سنا کہ ہم نے قرآن مجید ڈرائیونگ کے دوران جو ہے وہ سیکھا ہے، سنا ہے، اس کا ترجمہ سیکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائم کی قدر کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیٹسٹک آپ کو بتا دوں کہ امریکن لوگ جو ہیں وہ ڈیلی آدھا گھنٹہ ویسٹ کرتے ہیں گمی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے، والیٹ، چابی، مطلب وہ ظاہر ہے کہ جب چیزیں آرگنائز نہیں ہیں، چابی کہیں پڑی ہے، صبح پتہ لگتا ہے پتہ نہیں چابی کہاں چلی گئی، والیٹ کہاں چلا گیا، میرے کپڑے کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پتہ نہیں ہم لوگ کتنا کرتے ہوں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک سٹیٹسٹک بتایا کیونکہ امریکہ میں ہوا ہے یہ سٹیٹسٹک، کہ آدھا گھنٹہ وہ ڈیلی ضائع کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی عمر 65 سال لگا لیں آپ، تو 4 سے 5 سال انہوں نے ویسٹ کر دیے گمی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے، یعنی اندازہ لگائیں آپ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان ڈیلی 10 گھنٹے سو رہا ہے، یا لیٹ سے 12 گھنٹے سو رہا ہے، تو اگر 65 سال اس کی عمر ہے تو 35 سال 32 سال تو اس نے سونے میں لگا دیے۔ تو سوچنا چاہیے نا ہمیں کہ وقت کتنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے اس آیت کی سمجھ، والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں، کہتے ایک برف بیچنے والے نے سمجھائی۔ کیسے؟ وہ برف بیچ رہا تھا اور اس کی برف پگھل رہی تھی، تو وہ صدا لگا رہا تھا، ندا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے برف خرید لے اس سے پہلے کہ پگھل جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت بات سمجھ آ گئی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی آگے جاتی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کرائی نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جیسے کبوتر جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے ظاہر ہے جب بلی جھپٹا مارنے لگے، تو یہ لوگ بھی شاید ذمہ داریوں سے، اصل مقصد سے بھاگے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، جبکہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال نماز سے آغاز کیجئے، اپنی نمازوں کو دیکھیے۔ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جی جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ابھی ہم وضو کر رہے ہیں،
اور وہ 1-2 رکعت نکل گئی تو ہم آ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا تو بس باہر، یا موبائل نکال لیا یا یہ کہ بس فوراً سے دوڑ لگائی اور باہر. یہ ٹھیک ہے شاید قبول ہو جائے، لیکن اس کا شاید وہ روحانی اثر آپ پہ نہ ہو یا وہ فائدہ نہ ہو اس نماز کا. وقت سے پہلے آیا جائے، مسجد میں ذرا 2-3 منٹ بیٹھ جایا جائے. اقامت، اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ دعا قبول ہوتی، قبولیت کا وقت ہے. ذکر کیا جائے، اور سب سے آسان کام اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے معاف کروانے کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو جب تک وہ وہاں پر بیٹھا ہے فرشتے اس کے بارے میں استغفار کرتے ہیں. کتنا آسان ہے. 5 منٹ بیٹھ جائیے، فرشتے آپ کے بارے میں اللہ سے استغفار کریں، اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اسے معاف. اور جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دے، اللہ اس کی ہر مشکل سے راستہ نکال دے. ایسے راستہ نکالتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں آتا. تو دیکھیے، وقت کی قدر کرنا نماز سے سٹارٹ کیجیے. اس طرح سوچیے. میں نوجوانوں سے اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں، دن میں 1440 منٹ ہے، اچھے خاصے منٹ ہے، 1000 پلس 1440 منٹ، 24 گھنٹے 1440 منٹ ہوتے ہیں. پر نماز اگر آپ 15 منٹ بھی لگا لیں، اگر خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، اچھی نماز ادا کی جائے، تو 5 نمازوں کے کتنا ٹائم ہوا جی؟ 75 منٹ. 75 منٹ 1440 منٹ کا کتنا حصہ ہے؟ شاید 7% ہے، 6%، 7%. اگر دن کا 6% ٹائم، 7% ٹائم بھی ہم اس ایکٹیویٹی کے لیے نہیں دے سکتے، نماز کے لیے جو کہ فرض ہے اور جس کے کتنے فائدے میں نے آپ کو بتائے، تو پھر سوچئے کہ ہم ٹائم کی کہاں قدر کرتے ہیں. پھر تو وہی بات ہے نا، ان الانسان لفی خسر، پھر تو خسارے میں ہے کہ ٹائم آخر لگ کہاں رہا ہے تم لوگوں کا کہ تمہیں نماز ہی نہیں یاد آ رہی. تو یہ سنت رویہ، ٹائم کی قدر کیجئے، کمٹمنٹس نبھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کمٹمنٹ کے حوالے سے ہمارا دین کتنا سٹرکٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو وقت پہ قرض ادا کر دے. صحیح حدیث. یہاں تک فرمایا کہ شہید کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ جو ہے اپنے قرض ادا نہیں کر دیتا. اس لیول پہ جو ہے وہ دیکھ لیں، کمٹمنٹ کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قرض ادا کرو، مس کمٹمنٹ نہ کرو. لوگ مقروض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پریشر میں آ کے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں نہ ڈال، ہمیں کفر سے، غربت سے، فقر سے، مقروض ہونے سے، لوگوں کا روب ہم پہ آنے سے، اس سے ہمیں نجات دے. اس کے بارے میں دعا بھی ہے، ظاہر ہے وہ ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے. تو کمٹمنٹ کو پورا کرنا اور وقت کا بہت زیادہ خیال کرنا. اگلا سنت رویہ انشاءاللہ 2-3 ہے، وہ بتا کر انشاءاللہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنی غلطیوں سے سیکھنا، یہ بھی سنت رویہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اور یہ بڑا زبردست رویہ ہے بزنس ڈیلنگز میں، یا یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈیلنگز ہوتی ہیں ہماری. ظاہر ہے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اگلے کو معاف کر دینا چاہیے، اگلے کے حوالے سے دل میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ویسا ہی تعلق ہو جائے جیسا پہلے تھا، کیونکہ یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ایک بار دھوکہ ہو گیا ہے، ایک بار آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو دوسری بار وہ مسٹیک نہیں کرنی چاہیے. یا یہ کہ ایک بندے نے سیکھ لیا ہے کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے مجھ پہ مصیبت آئی تھی، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس گناہ کو پھر ریپیٹ نہ کرے، سیکھے. سیکھنے سے زندگی جو ہے وہ بامقصد بنتی ہے. اگر ایک انسان سیکھ ہی نہیں رہا اپنی غلطیوں سے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ انسان بار بار ٹھوکر کھائے گا. تو یہ بھی سنت رویہ، اور اس کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اور پھر سنت رویہ صبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کو صبر سے خوبصورت صفت نہیں دی جا سکتی. بہت خوبصورت صفت ہے، بڑی تعریف کی اللہ نے قرآن میں، بڑی تعریف کی. جنتیوں کا وہ ایٹریبیوٹ، جب فرشتے سلام کریں گے نا جنتیوں کو، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ بے شک تم صابرین میں سے تھے اس لیے جنت میں آ گئے، صبر کرنے والوں میں سے تھے. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک عورت جو ہے وہ قبر کے پاس بیٹھ کے بہت رو رہی تھی.
اور شاید ماتم بھی کر رہی تھی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ عورت صبر کر. اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا تم پر تو نہیں گزری نا, تمہیں کیا پتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. یہ بھی ایک سنت رویہ ہے کہ دیکھیے جب آپ سے کوئی بہت زیادہ بحث کرے یا ایک بندہ نا اس پہ غبار آیا ہوا ہے غصے کا, یا اس کی نیچر ہے بہت زیادہ آرگومنٹ دینے کی, تو اس ٹائم پہ خاموش کر دینا چاہیے. اس ٹائم پہ ہم بہت بحث کریں گے تو معاملہ بگڑے گا. یہ بھی سنت رویہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. اس کے بعد اس عورت کو کسی نے بتایا کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ تھے. بہت پچھتائی. اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ, میں معافی مانگوں گی. آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب چونکہ وہ ریسیپٹیو موڈ میں تھی, سننے کے موڈ میں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تکلیف کے شروع میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ صبر نہیں ہے کہ تکلیف آئی ناشکری کر لی, آپے سے باہر ہو گئے, ایسے عمل کر دیے ظاہر ہے کہ جو انسان کو زیب نہیں دیتے, اور اس کے بعد کہا کہ اب میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر ہوتا ہے تکلیف کے شروع میں. اسی لیے ہمارے دین نے ہماری تربیت کی ہے کہ دیکھو ایسے الفاظ ادا کرو, حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ, بسم اللہ. ایک صحابی کو ٹھوکر لگی, اس نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تم کہو کہ تم بسم اللہ کہو, شیطان کو کریڈٹ دو گے تو وہ پھولا نہیں سمائے گا اور بہت زیادہ اسے طاقت ملے گی, سکت ملے گی. تو یہ الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پتہ ہے نا آپ کو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی ان کی دعا تھی. اسی طرح اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اور کسی ایسے شخص کو جب دیکھنا جو تکلیف میں ہے, جس کی اللہ نے کوئی آزمائش لے لی, کو بیماری ہے, تو کہنا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس چیز سے نہیں آزمایا, اور اے اللہ تو نے مجھے کتنی ہی مخلوق سے بہتر رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ رویہ, صبر کا رویہ, کہ انسان جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو دیکھے, انسان صبر کرنا سیکھے. اور صبر کرنے سے آتا ہے, یاد رکھیے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب, غصہ نہ کر. کہا اور کیجیے, کہا لا تغضب, غصہ نہ کر. تیسری بار کہا اور کیجیے, کہا لا تغضب, غصہ نہ کر. تینوں بار کہا غصہ نہ کر. برداشت پیدا کر اپنے اندر. غصہ جو ہے وہ معاملات کو بہت بگاڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی صبر ہے, اور صبر کرنے سے آتا ہے, جیسا کہ میں نے کہا. اور ایک سنت کو اگر ہم اور پکڑ لیں جی, وہ ہے کھانے سے منسلک, کھانے کی عادات سے منسلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ اس طرح کھاتا ہے. اگر سٹمک کے لیٹ سے 3 حصے ہیں تو 1/3 حصے میں وہ پانی بھرتا ہے, 1/3 حصے میں کھانا, 1/3 حصہ اس کا ہوا والا, ایمپٹی ہوتا ہے, ایئر ہوتی ہے اس میں. اور یہ بہترین ڈائٹ کا میکنزم ہے. آج کے جو بڑے بڑے ڈائٹ کے ایکسپرٹس ہیں اس کو کہتے ہیں 1/3 رول آف ایٹنگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ 1/3 اپنا کھانا جو ہے وہ کم کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا نہ کھائیں. دیکھیں 1/3 اگر آپ کھا رہے ہیں کھانا تو وہ خالص کھانا ہو, اچھا کھانا ہو, صحت بنانے والا کھانا ہو. تو اس کی بھی آج کل میں سمجھتا ہوں بہت کمی ہے امت مسلمہ میں, کہ ظاہر ہے کہ یہ پسند نہیں فرمایا گیا. دیکھیے پیٹ نکل جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا, اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا, ایک شخص کو دیکھا اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا, حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ڈانٹا باقاعدہ اس کو. تو کھانے کی عادات جو ہیں یہ بھی سنت ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ انسان فل پیٹ بھر کے نہ کھائے. کھا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کبھی کبھی کھا سکتا ہے, لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فل پیٹ بھر کے نہ کھائے, تھوڑی سی جگہ چھوڑی جائے. ڈائجیشن بھی اچھی ہوتی ہے, اس کے بڑے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں. پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے, اور یہ کہ اس سے سستی بھی نہیں آئے گی. زیادہ کھانے سے سستی آ جاتی ہے. زیادہ کھانے سے آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا جو ہے یہ سب سے زیادہ ہیکٹک سسٹم ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ محنت جو ہے ہمارے جسم میں وہ ڈائجسٹو سسٹم کرتا ہے ہمارا, کیونکہ اس کے ساتھ 9 آرگنز منسلک ہیں. تو
تو لہٰذا جب ڈائجسٹو سسٹم ہی ہر وقت کام کر رہا ہے کہ انسان کا، جب وہ کھانا ہی کھائے جا رہا ہے تو ڈائجسٹو سسٹم ہی ایکٹیو ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے سسٹمز، نروس سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، وہ تو پھر کام نہیں کریں گے نا. تو اس لیے یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کم کھائے، کم سوئے، کم بولے، جب بولے اچھا بولے، سچ بولے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ میرے پاس جو ہے اعلان کرنے کے لیے ہے. ایک تو مریض ہیں، ان کو اے نیگیٹو بلڈ کی 4 بوتلوں کی اشد ضرورت ہے. تو جس بھی بھائی کا جو ہے وہ اے نیگیٹو ہے یا کوئی کسی طرح بھی کنیکٹ کر سکتا ہے تو وہ رابطہ کیجیے. اور میاں عابد صاحب ہیں جی، میاں عابد صاحب ان کی مسز کافی بیمار ہیں، تو ان کے لیے ہم صحت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ دے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ خاص رحمت برسائے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات آسان فرمائے. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے. جو لوگ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ دے، شفاء کاملہ دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.